السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے یہ جو ٹیب ہیں ہوم، انسرٹ، ڈیزائن، لے آؤٹ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ ریفرنس کو کور کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیبل آف کنٹینٹ۔ ہر بک کے اسٹارٹنگ میں آپ دیکھیں تو ٹیبل آف کنٹینٹ بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح لکھے ہوتے ہیں۔ ان کی ہیڈنگس ہوتی ہیں اور اس کے آگے ان کے پیج آف نمبرز لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے کہ میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے بتا رہا ہے کہ آپ نے ٹیبل آف کنٹینٹ کریٹ کرنا ہے، لیکن آپ کے پاس ٹیکسٹ نہیں ہے، تو میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں۔ اور دیکھیں میں کچھ فرضی طور پر ایک ویب سائٹ ہے، اپنی ویب سائٹ، اس میں سے ڈیٹا نکال لیتا ہوں۔ جیسا کہ میں یہاں سے ویب سائٹ سے ڈیٹا کاپی کرتا ہوں اور ورڈ میں پیسٹ کر دیتا ہوں ایز اٹ از۔ اگین میں سروسز کے اوپر جاتا ہوں اور یہاں پر میرے پاس مزید سروسز لکھی ہوئی ہیں، میں ان کو کاپی کر لیتا ہوں سارے ڈاٹے کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس ڈاٹے کو کاپی کر رہا ہوں۔ اگین نیکسٹ جو ہے نا وہ میں ڈاٹا یہ بھی کاپی کر رہا ہوں، تو یہاں تک یہ ڈاٹا میں نے کاپی کر لیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا یہاں پر یہ میں ایڈ ٹیکسٹ کر رہا ہوں لیول 1، اور یہ میں نے سب کو سلیکٹ کر دیا اور ایڈ ٹیکسٹ لیول 1 میں کر دیا اور اپ ڈیٹ ٹیبل کر دیا۔ اب یہ دیکھیں آپ میرے پاس کہ یہاں پر یہ کنٹینٹ میرے پاس اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں، یہاں پر بھی میں کر دیتا ہوں، اور یہ دیکھیں میرے پاس آ رہا ہے کہ یہ نمبر 1 پر کنٹینٹ ہیں۔ اس کو میں تھوڑا زوم کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نمبر 1 پر کنٹینٹ آ رہے ہیں۔ نمبر 2 پیجز پر المجتبیٰ انٹرپرائزز، اصل میں یہ میں نے بہت سارے ڈیٹا کاپی پیسٹ کیا ہے تو ایز اٹ از اس میں آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نمبر 2 پیج پر ہمارے پاس یہ سارے ڈیٹیل آ رہی ہے، اور اس کے بعد نمبر 3 پیج پر یہ ڈیٹیل آ رہی ہے۔ یہاں پر یہ رائٹ سائڈ پر جو ہے نا وہ پیجز آ رہے ہیں اور لیفٹ سائڈ پر ہیڈنگس آ رہی ہیں جو بھی اس میں ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ مزید میرے پاس نمبر 4 تک یہ سارے میرے پاس کنٹینٹ بن چکے ہیں۔ اصل میں یہ اگر میں اس کے اندر اگر یہ سارے کرتا نا تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ایک میئر کرتا، لیکن اس لیے اس نے سب کو ٹیبل آف کنٹینٹ میں کر دیے۔ یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس میں 3 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں ٹیبل آف کنٹینٹ میں۔ بیسیکلی آپ دیکھ لیں کہ ہم ریفرنس کو کور کر رہے ہیں۔ ہم کوئی بھی ڈاکومنٹ لکھتے ہیں تو اس کے ریفرنس اپنے لیے جو لکھ رہے ہیں یا کچھ ریفرنس دینے کے لیے لکھتے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ فٹ نوٹ لکھا آ رہا ہے، میں اس کو کلک کرتا ہوں، یہاں پر نمبر 1 پر فٹ نوٹ لکھتا ہوں، جیسے کہ میں کچھ بھی یہاں پر اپنا ریفرنس کے طور پر، تو دیکھیں یہ میں اپنے پاس یہ نمبر 1 پر فٹ نوٹ لکھ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر یہ اس کے اوپر کلک ہوا ہوتا تو اسی لیے نمبر 1 پر فٹ نوٹ ہوا ہے۔ اگر میں یہاں پر کلک کروں گا اور اگین فٹ نوٹ کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہ نمبر 1 یہاں پر آ گیا، اور یہ سیکنڈ لائن میں تھا تو اس لیے نمبر 2 یہاں پر آ گیا۔ اور پھر نمبر 2 کے لیے میں یہاں پر جیسے کہ یہ فرسٹ تھا اس کو یہاں پر کر دیتا ہوں اور سیکنڈ کو میں یہاں پر کر دیتا ہوں، تو یہ میرے پاس اس طرح فٹ نوٹ بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہر بک کے نیچے مشکل الفاظ کے میننگ لکھے ہوتے ہیں، بعض کا اردو کی اگر بک ہم پڑھتے ہیں تو اس طرح وہ فٹ نوٹ میں ہم ان کی اوپر اگر مشکل الفاظ لکھے ہوتے ہیں تو نیچے ان کی میننگ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نیکسٹ فٹ نوٹ کر دیتے ہیں، پریویس فٹ نوٹ پر جا سکتے ہیں۔ تو اگر میں نیکسٹ کرتا ہوں تو یہاں پر وہ میں اگر کسی جگہ لکھ کر یہاں پر جیسے لکھ کر کے تو یہاں پر انسرٹ فٹ نوٹ کرتا ہوں تو وہ پھر وہاں پر دیکھ لیں کہ نمبرنگ آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ دیکھیں یہاں پر آئی آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا فٹ نوٹ آئی کے اوپر آئے گا، یہ اصل میں سب سے لاسٹ پہ چلا گیا۔ یہاں پر دیکھ لیں آپ فٹ نوٹ، کیونکہ وہ اوپر سارا اس کا ٹیبل آف کنٹینٹ چل رہا تھا اس لیے نیچے چلا گیا۔ اور شو نوٹس اگر کچھ نہیں آپ نے فٹ نوٹ ایریا میں دیکھنے ہیں یا اینڈ نوٹ پہ دیکھنے ہیں تو آپ یہاں سے فٹ نوٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے دیکھیں فٹ نوٹ پر 2 جگہ لگائے تھے اور اینڈ نوٹ پہ ہم نے کیا لگایا تھا دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھیں لاسٹ پر آئی تھا تو وہ اینڈ نوٹ میں نے نوٹس وہ کیا تھا، تو انسرٹ اینڈ نوٹ کیا تھا تو یہ یہاں پر یہ آ گیا تھا۔ یہاں پر میں نے کچھ مینشن نہیں کیا اس لیے یہاں پر بلینک ہے۔ فٹ نوٹ کے بعد ہمارا یہ سرچ کا آتا ہے۔ اگر میں سرچ کر دوں اور میں یہاں پر اگر میں اپنے ڈاکومنٹ میں سے کچھ ڈیٹا سرچ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈیٹا سرچ ہونا چاہیے اس کو،
اچھا یہ اگر یہ تو انٹرنیٹ سے سرچ ہو رہا ہے، لیکن آپ اپنے ڈاکومنٹ میں سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. آپ نے نیٹ سے کوئی ڈیٹا کرنا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں جاتا ہوں انسرٹ. یہاں پر اگر ہم ایڈ نیو سورس کلک کریں گے تو یہاں ہم اپنے بک کا ٹائٹل، اگر کسی بک میں سے کوئی ڈیٹا اگر سورس اٹھانا چاہتے ہیں، بیبلیوگرافی اٹھانا چاہتے ہیں، تو یہاں سے ہم بک کا نام دیں گے، آتھر لکھیں گے اور ٹائٹل لکھیں گے، ایئر، سٹی، پبلشر، اور یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد ہم اس کو اوکے کریں گے تو وہ ڈاکومنٹ انٹرنیٹ سے اگر کنیکٹڈ ہوگا تو ساری چیزیں اٹھا لے گا. اور یہ ساری چیزیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں. آپ نے اگر کوئی کسی جگہ سے یہاں پر اس کی ریفرنس دینا ہے، بیبلیوگرافی ایڈ کرنی ہے، تو یہاں پر آپ اس طرح کلک کر کے تو یہاں پر مزید آپ یہ ساری چیزیں ایڈ خود سے کر سکتے ہیں. ریفرنسز کے اندر آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو اپڈیٹ کر دیں گے تو یہ اپڈیٹ ہو جائے گا. اسی طرح کیپشنز ہیں. انسرٹ آپ نے کیپشن کرنا ہے، کوئی چیز لکھنی ہے، جیسے فگر 1 کی بجائے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں جی میں پارٹ 1 لکھ دیتا ہوں. اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر میرے پاس کیپشن آ گیا. یہاں پر کیونکہ میں نے کیا ہوا تھا تو یہاں پر یہ آ گیا. جیسے یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں نے جو پارٹ ہائی لائٹ کیا ہے وہ آ گیا میرے پاس کیپشن. ٹھیک ہے نا. ٹیبل آف فگر لکھ سکتے ہیں. یہ آپ یہاں پر اس کو کر کے تو اس کو بھی کر سکتے ہیں. اوکے کریں گے تو یہاں پر بن جائے گا. کراس ریفرنس ڈال سکتے ہیں آپ. یہاں پر آپ نے کچھ بھی لکھنا ہو تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد مارک انٹری کو آپ نے جو لکھا ہو اس کو آپ نے مارک کرنا ہو. جیسا کہ میں ریکوری لکھ دیتا ہوں اور اس کو بولڈ کر دیتا ہوں تو مارک کر دیتا ہوں تو دیکھ لیں جہاں جہاں لکھا ہوگا اس کے آگے یہ نشان آ گیا مارک کا. ٹھیک ہے نا. تو میں اس کو میں ہٹا کیسے سکتا ہوں، ہوم پہ جاؤں گا اور اس کو کلک کروں گا تو یہ سارے مارکس ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. بیسیکلی یہ میرے جو مارکس ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو یاد رہے، یاد دہانی کے لیے. ریفرنس میں یہ ساری چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد یہاں پر مائنس مارک ہے اور یہاں پر پلس مارک ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے سیشن میں اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں نئے سیشن میں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.